بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ نعیم قاسم حزب اللہ کے نئے سربراہ مقرر۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے ایک ماہ بعد نعیم قاسم کو جماعت کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ نعیم قاسم طویل عرصے تک حسن نصر اللہ کے نائب رہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد انہیں تنظیم کا قائم مقام سربراہ بنایا گیا تھا۔ اس سے قبل وہ حزب اللہ شورا کمیٹی کے مسلسل 3 مرتبہ رکن رہ چکے ہیں۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ان کے خالہ زاد بھائی اور داماد ہاشم صفی الدین کو حزب اللہ کا سربراہ منتخب کیے جانے کا امکان تھا، مگر صفی الدین بھی کچھ دن قبل اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ امریکہ نے بھی ایران کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دے دی۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب لنڈا تھامس نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل اور امریکی اہلکاروں پر مزید حملے کیے تو سنگین نتائج بھگتے گا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دفاع میں کسی بھی اقدام سے نہیں ہچکچائیں گے اور کوئی ابہام نہ رہے۔ اسرائیل پر جلد ہی سخت حملے کیے جائیں گے، پاسداران انقلاب۔ تہران کی جانب سے اسرائیل کو سخت جواب دینے کی دھمکی دینے کے بعد پاسداران انقلاب نے بھی اپنی دھمکیوں کا اعادہ کیا ہے۔ 26 اکتوبر کو اسرائیلی حملے میں ایران کے 3 علاقوں میں میزائل مینوفیکچرنگ ہیڈ کوارٹرز اور فضائی دفاع کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاسداران انقلاب کے معاون برائے رابطہ امور محمد رضا نے منگل کے روز اپنے بیان میں تصدیق کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اسرائیل پر مزید سخت حملے کیے جائیں گے۔ اسرائیل نے لبنانی قصبوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، سیٹلائٹ تصاویر سے آشکار۔ پلانٹ لیبز کی طرف سے رائٹرز کو فراہم کردہ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی مہم نے 1 درجن سے زیادہ سرحدی قصبوں اور دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ ان میں سے بہت سے قصبے سرمئی گھروں میں تبدیل ہو گئے۔ بہت سے قصبے کم از کم 2 صدیوں سے آباد تھے اور اب وہ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے اب خالی ہو چکے ہیں۔ ایران اپنے فوجی بجٹ میں تقریباً 200% اضافے کا خواہاں۔ ایرانی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حکومتی ترجمان نے بتایا ہے کہ ایران کی حکومت اپنے فوجی بجٹ میں تقریباً 200% کا اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ بیان حالیہ مہینوں میں ایران اور اسرائیل میں حملوں کے تبادلے کے بعد سامنے آیا۔ طے شدہ دفاعی بجٹ میں اضافہ اس بجٹ تجویز کا حصہ ہے جسے حکومت نے منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے۔ پینٹاگون کے میزائلوں کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ کے پاس کچھ قسم کے فضائی دفاعی میزائلوں کی کمی کے بارے میں انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اسلحے کے انبار لگانے والے انکل سام کے پاس دفاعی میزائلوں کی کمی کی خبریں حیران کن بیان کی جا رہی ہیں۔ ممکنہ طور پر اس کمی کے پیچھے مشرق وسطیٰ اور یورپ میں جاری جنگوں اور بحر الکاہل میں ممکنہ تنازعات سے نمٹنے کے لیے پینٹاگون کی تیاری پر سوالات اٹھتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں موجود بحران کے دوران انٹرسیپٹر میزائلوں کی مانگ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل اور ایران اور اس کی حمایت کرنے والے ملیشیاؤں کے میزائلوں اور ڈرونز کے درمیان تصادم ہے۔ شمالی مقبوضہ فلسطین اور صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں پر حزب اللہ کے میزائلوں کی بارش۔ ایرانی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے جنوبی لبنان سے حیفا سمیت مقبوضہ فلسطین کے دیگر علاقوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق حیفا اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں کم از کم 5 میزائل داغے گئے۔ ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کی ٹیلی فونی گفتگو۔ ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں فریقین نے خطے کی صورتحال بالخصوص ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے حالیہ جارحیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور خطے کے امن اور استحکام کو خطرے سے دوچار کرنے والے تمام اقدامات کی روک تھام پر زور دیا گیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے تہران اور ریاض کے درمیان تعلقات کے علاوہ مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں درپیش حالات کا جائزہ لیا۔ تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے۔ ہزاروں صہیونیوں نے نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر شدید احتجاجی مظاہرہ کیا، جو بعد میں پرتشدد رخ اختیار کر گیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔
یمنی مسلح افواج کی بڑی کامیابی مسلح افواج نے شبیہ سازی کے ذریعے تیار کردہ جدید ترین آبدوز کی رونمائی کر دی۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آبدوز کی رونمائی یمن کی مسلح افواج کی بحری مشقوں کے دوران کی گئی، جو اتوار کو بحیرہ احمر میں شروع ہوئیں۔ اس رپورٹ کے مطابق یمنی افواج کی شبیہ سازی کے ذریعے تیار کردہ اس جدید ترین آبدوز کی رونمائی متحرک فوجی اور سیاسی طاقتوں کے لیے سخت پیغام کی حامل ہے۔ یمنی افواج کی بحری مشقوں کے دوران ایک بحری ہدف کو نشانہ بنا کر تباہ کرنے کے لیے القاریہ آبدوز کو استعمال کیا گیا، جو کامیاب رہا۔ اونروا پر اسرائیلی پابندی کے خلاف جرمنی بھی سامنے آ گیا۔ جرمنی نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا کے خلاف لگائی گئی پابندی کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے یہ پابندی لگانے کا بل پیر کے روز منظور کیا تھا۔ جرمنی کے انسانی حقوق پالیسی اور انسانی امداد کے شعبے کے سربراہ نے اس بارے میں خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی اس پابندی سے اونروا کا غزہ میں ریلیف کا کام متاثر ہوگا۔ آئی فون 16 کی فروخت پر پابندی عائد۔ ایپل آئی فون 16 کی فروخت پر انڈونیشیا میں پابندی عائد کر دی گئی۔ مقامی قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے کمپنی کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ انڈونیشیا کے وزارت صنعت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کو انڈونیشیا میں اپنے آئی فون 16 اسمارٹ فونز فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ کمپنی نے مقامی طور پر بنائے گئے اجزاء کے استعمال سے متعلق ملک کے قوانین کی پابندی نہیں کی۔ صدارتی انتخابات۔ امریکہ میں بیلٹ باکسز پر آتش گیر حملے، قبل از پولنگ ڈالے گئے ووٹ تباہ۔ امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن سے قبل بیلٹ باکس پر آتش گیر حملوں کے نتیجے میں قبل از پولنگ ڈالے گئے ووٹ تباہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں آئندہ ماہ 5 نومبر کو 4 سالہ مدت کے لیے ہونے والے صدارتی الیکشن سے قبل مختلف ریاستوں میں بیلٹ باکسز پر حملوں اور آتش زدگی کے واقعات سے حکام میں تشویش کی لہر پھیل گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچ گئے۔ شہباز شریف وفد کے ہمراہ 2 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ڈپٹی گورنر ریاض نے وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ پاکستانی سفیر احمد فاروق نے بھی وزیراعظم شہباز شریف اور وفد کا خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ وزیراعظم 29 سے 31 اکتوبر تک 8ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا رہائشیہ عمارت پر حملہ، 93 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے منگل کی صبح ایک بار پھر بیت الحیہ شہر میں قائم رہائشی عمارتوں پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں اب تک 93 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں میں خواتین اور 17 کم عمر بچے بھی شامل ہیں، جبکہ متعدد افراد عمارت کے ملبے تلے موجود ہیں، جنہیں ریسکیو حکام کی جانب سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ عمارت میں 100 سے زیادہ افراد موجود تھے، جن میں کچھ مقامی لوگ موجود تھے، جبکہ کچھ لوگوں نے جبالیہ کیمپ سے جبری بے دخلی کے بعد گزشتہ روز ہی عمارت میں پناہ حاصل کی تھی۔ CIA نے غزہ میں 28 دن کی جنگ بندی کے لیے نئی تجویز پیش کر دی۔ امریکی خفیہ انٹیلیجنس ادارے CIA کے ڈائریکٹر نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجویز اپنے اسرائیلی اور قطری ہم منصبوں کے ساتھ ایک میٹنگ میں پیش کر دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی CIA کے ڈائریکٹر نے دوحہ میں قطری وزیر اعظم اور موساد کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی۔ امریکی CIA کے ڈائریکٹر نے 8 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے غزہ میں 28 روزہ جنگ بندی اور دردنوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی تجویز رکھی ہے۔ اونروا ناگزیر ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں، سربراہ اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پیر کے روز کہا، اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کی ایجنسی کو اسرائیل میں کام کرنے سے روکنے کا جو قانون نافذ کیا گیا ہے، اس کے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں جو ناقابل قبول ہیں۔ برکس کا رکن بننے کے لیے حمایت کی جائے، پاکستان کی روس سے درخواست۔ آصف علی زرداری سے روسی فیڈریشن کونسل کے چیئرپرسن کی قیادت میں پارلیمانی وفد نے ملاقات کی، جس میں تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، توانائی شعبوں میں
دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر مملکت کا اس موقع پر کہنا تھا کہ دو طرفہ تعلقات مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم پر مبنی ہیں۔ انہوں نے ثقافتی روابط مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ متحدہ عرب امارات میں نئے ٹریفک قانون کے تحت سڑک پیدل کراس کرنے والوں پر بھی جرمانہ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں نئے ٹریفک قوانین کے نفاذ کا فیصلہ کر دیا گیا۔ خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ نیا ٹریفک قانون 29 مارچ 2025 سے نافذ کیے جانے کی توقع ہے۔ سڑک استعمال کرنے والے تمام افراد جس میں موٹر سائیکل سوار اور پیدل چلنے والے شامل ہیں کے لیے نئے قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔